السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ زینب میں لے کے آتی ہوں اسلامی ویڈیو۔ ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آج میں آپ لوگوں کو حج کی فضیلت اور حج کے ارکان کے بارے میں بتاؤں گی۔ چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبوی میں اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اللہ کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ایک عظیم عبادت ہے جو نہ صرف جسمانی، مالی بلکہ روحانی طور پر بھی انسان کو قرب الہی عطا کرتی ہے۔ حج کے مخصوص ایام اور اعمال ہوتے ہیں جنہیں ادا کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا۔ ان اعمال کو ارکان حج کہا جاتا ہے۔ ارکان حج کا مطلب ان اعمال سے ہے جن کے بغیر حج ادا نہیں ہوتا۔ اگر ان میں سے کوئی رکن ترک کر دیا جائے تو حج ہی نہیں ہوتا۔ فقہ کرام نے حج کے 4 بنیادی ارکان بیان کیے ہیں جنہیں ادا کرنا ہر حاجی کے لیے ضروری ہے۔ ان ارکان میں نیت، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت اور سعی صفا مروہ شامل ہیں۔ ان کے ساتھ دیگر واجبات اور سنتیں بھی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان 4 ارکان میں سے کسی ایک کو بھی ادا نہ کرے تو اس کا حج درست نہیں ہوتا۔ پہلا رکن احرام ہے۔ احرام کا مطلب ہے مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص لباس پہن کر بعض حلال کاموں کو اپنے اوپر حرام کر لینا۔ مرد 2 سفید غیر سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں جبکہ عورت اپنے عام لباس میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نیت کے بعد احرام کی حالت میں داخل ہو جاتی ہے۔ احرام حج کی نیت کے ساتھ مقررہ میقات سے باندھا جاتا ہے۔ میقات ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے حج یا عمرہ کی نیت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ حج کی نیت کرتے ہی حاجی پر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے خوشبو لگانا، ناخن کاٹنا، بال کاٹنا یا توڑنا، شکار کرنا اور ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ احرام باندھنے کے بعد حاجی لبیک اللہم لبیک کی تکرار کرتا ہے، جو دراصل اللہ کی بندگی کا اعلان ہے۔ دوسرا اہم رکن وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ کا مطلب ہے 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک میدان عرفات میں کچھ وقت گزارنا، چاہے کچھ لمحے کیوں نہ ہوں۔ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں حاضر نہیں ہوتا تو اس کا حج نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، یعنی حج تو عرفہ ہی ہے۔ عرفہ کا دن حج کا سب سے اہم دن ہے۔ اس دن حاجی اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یہاں دعا اور ریاضاری کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر کرتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں، دیکھو میرے بندے بغیر سنوارے، بغیر آراستہ ہوئے میرے پاس آئے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا۔ تیسرا رکن طواف زیارت ہے۔ یہ وہ طواف ہے جو ایام حج میں عرفہ کے بعد مکہ مکرمہ آ کر خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا کر کیا جاتا ہے۔ یہ طواف بغیر کسی عذر کے چھوڑنا جائز نہیں۔ طواف میں حاجی کعبہ کے گرد 7 مرتبہ چکر لگاتا ہے۔ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور وہی ختم ہوتا ہے۔ طواف کے دوران ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ مرد حضرات رمل اور استباء کرتے ہیں، یعنی پہلے 3 چکروں میں کندھے ہلا کر تھوڑا تیز چلنا اور ایک کندھا کھلا رکھنا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو مسجد الحرام میں کہیں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ چوتھا اور آخری رکن سعی صفا مروہ ہے۔ یہ صفا اور مروہ کے 2 پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے کا عمل ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے۔ انہوں نے پانی کی تلاش میں ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی، جسے اللہ نے قیامت تک کے لیے ایک عبادت میں بدل دیا۔ سعی طواف کے فوراً بعد کی جاتی ہے۔ صفا سے شروع کر کے مروہ تک جانا اور پھر واپس آنا ایک چکر شمار ہوتا ہے۔ کل 7 چکر مکمل کرنے ہوتے ہیں۔ سعی کے دوران حاجی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ یہ 4 ارکان حج ایسے اعمال ہیں جن کے بغیر حج ناممکن اور باطل ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ حج کے کچھ واجبات بھی ہوتے ہیں جن کا ادا کرنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ادا نہ ہو تو دم قربانی دینا پڑتا ہے۔ ان واجبات میں مزدلفہ میں وقوف، منی میں شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، سر منڈوانا یا بال کٹوانا اور طواف وداع شامل ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی ترک کرنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر ان کے ترک کا حج باطل نہیں ہوتا، البتہ دم واجب ہو جاتا ہے۔
حج کے 3 طریقے ہیں: افراد، تمتع اور قرآن۔ حج افراد میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، عمرہ نہیں کیا جاتا۔ حج تمتع میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، پھر احرام کھول کر دوبارہ حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج قرآن میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لیا جاتا ہے اور ایک ہی احرام میں دونوں ادا کیے جاتے ہیں۔ تینوں طریقے درست ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کو افضل قرار دیا۔ حج کی ادائیگی کے دوران صبر، اخلاق، نرمی، عاجزی اور مکمل اخلاص بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کے در پر اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حج صرف چند اعمال کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک عظیم روحانی سفر ہے۔ اس میں حاجی اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف نکلتا ہے اور صرف اسی سے اپنا تعلق جوڑتا ہے۔ ہر قدم پر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، ہر دعا میں وہ اپنی مغفرت کا طالب ہوتا ہے۔ حج کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ یہ سفر انسان کو دنیاوی آسائشوں سے پاک کرتا ہے اور اسے اس کی حقیقت یاد دلاتے ہیں۔ احرام میں سب برابر ہوتے ہیں، نہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے، نہ غلام، نہ امیر، نہ غریب۔ سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں اور ایک ہی رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ روحانی اتحاد اور مساوات کا عظیم نمونہ ہے۔ حج کی ادائیگی کے دوران حاجی کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں صبر سے کام لے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، فضول باتوں سے بچے اور ہر وقت ذکر دعا میں مشغول رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، حج کے دنوں میں نہ کوئی فحش بات، نہ گناہ اور نہ جھگڑا ہو۔ حج مکمل ہونے کے بعد حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک نیا آغاز کرے۔ جسے حج میں گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ویسے ہی حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ گناہوں سے توبہ کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر فرائض کا پابند ہو جائے۔ حج سے واپسی پر اگر انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے تو اس کا حج محض رسمی رہ جائے گا۔ حج کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، دنیا کی محبت سے نکل کر آخرت کی تیاری کرے اور انسانیت، ہمدردی، دیانت اور تقویٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ حج انسان کی زندگی کا ایک یادگار موقع ہوتا ہے جو اسے اللہ کے گھر کی زیارت کراتا ہے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بندہ جب دعا مانگتا ہے اور تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بالکل قریب ہے۔ حجر اسود کو چومنا، ملتزم سے لپٹنا، زمزم پینا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، سب اعمال حاجی کے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ عرفات کی دعائیں، مزدلفہ کی رات، منی کی قربانی اور شیطان کو کنکریاں مارنا دراصل باطنی اور روحانی جہاد کا حصہ ہے۔ ان اعمال کے ذریعے بندہ شیطانی نفس اور دنیاوی خواہشات کو رد کر دیتا ہے۔ حج کا یہ عظیم فریضہ ہر سال لاکھوں مسلمان ادا کرتے ہیں اور ایک ایسا منظر پیش کرتے ہیں جو دنیا کے کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ لاکھوں انسان ایک ہی لباس، ایک ہی نیت، ایک ہی الفاظ کے ساتھ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی بندگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ منظر انسان کو اس کے اصل مقصد یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی اطاعت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یوں تو حج کے بہت سے ظاہری پہلو ہیں، لیکن اس کی اصل روح اللہ سے تعلق، عاجزی، توبہ، قربانی، اخلاص اور تقویٰ ہے۔ اگر ان سب کو اپنے اندر سمو لیا جائے تو حج واقعی مقبول بنتا ہے۔ ایسا حج جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرے اور اس میں فحش اور گناہ کی باتوں سے بچے تو وہ ایسا لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب اللہ سے یہ سعادت کر دے تو وہ اس عظیم فریضہ کو اس کی روح کے مطابق ادا کرے اور اس سفر کو اپنی آخرت کی بہتری اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنائے۔ حج محض سفر یا رسمی عمل نہیں بلکہ یہ دل کی تطہیر، روح کا سکون اور ایمان کی تجدید ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اور اسے نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔